کرناٹک میں شیڈیولڈ کاسٹ کا داخلی ذات پر مبنی سروے اپنے آخری مرحلے میں ہے اور اب اس کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج جسٹس ایچ این ناگ موہن داس کی قیادت میں قائم واحد رکن کمیشن نے ایم ایل ایز اور مختلف تنظیموں کی درخواست پر سروے کی تاریخ 25 مئی تک بڑھا دی ہے۔ 26 سے 28 مئی تک بلاک کی سطح پر خصوصی کیمپس منعقد ہوں گے، جبکہ آن لائن سیلف ڈکلریشن کی مدت بھی 25 مئی تک بڑھا دی گئی ہے۔ 15 مئی تک کیے گئے سروے کے مطابق ریاست کے 31 اضلاع اور بی بی ایم پی حدود میں اب تک 18,96,285 شیڈیولڈ کاسٹ خاندان اور 1 کروڑ سے زائد نان ایس سی خاندانوں سے معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ بی بی ایم پی علاقے میں ابتدائی طور پر سروے سست روی کا شکار تھا، لیکن 12 مئی کو چیف کمشنر اور زونل کمشنرز کے ساتھ اجلاس کے بعد رفتار میں بہتری آئی ہے۔ اسکول اساتذہ کی کمی کے پیش نظر آشا اور آنگن واڑی کارکنوں کو تربیت دے کر میدان میں اتارا گیا ہے۔ جسٹس ناگ موہن داس نے کہا کہ کچھ ایس سی خاندان اپنی ذات بتانے سے گریز کر رہے ہیں یا ان کی ذاتیں فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام اہل خاندان سروے میں حصہ لیں اور درست معلومات فراہم کریں تاکہ اندرونی ریزرویشن کے عمل میں شفافیت اور انصاف قائم رہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ریاست میں 21 لاکھ سے زائد ایس سی خاندان تھے اور اندازہ ہے کہ 2025 تک یہ تعداد 25 لاکھ سے زائد ہو جائے گی۔ عوام کی آگہی کے لیے ریاست بھر میں مہم جاری ہے۔ بس سٹاپس، ریلوے اسٹیشنز، ایف ایم ریڈیو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر اشتہارات دیے جا رہے ہیں۔ بی بی ایم پی حدود میں 2 خصوصی جھانکیاں ایس سی آبادی والے علاقوں میں نکالی جا رہی ہیں۔ سروے سے متعلق کسی بھی سوال کے لیے ہیلپ لائن نمبر 9481359000 جاری کیا گیا ہے، جس پر 15 فون لائنز موجود ہیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ جسٹس ناگ موہن داس نے یہ بھی واضح کیا کہ مرکزی حکومت آن لائن ڈیٹا کے استعمال کی خواہش رکھتی ہے، لیکن ان کے مطابق یہ نظام ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا ہے اور مکمل درجہ بندی کے لیے تازہ اور سائنسی ڈیٹا ضروری ہے، جسے ریاستی حکومت نے تسلیم کر لیا ہے۔ As on now, though we had initial certain technical problems, we could able to overcome all those things. Survey is smoothly going on. The progress is more than our expectation. I hope within the extended time today that we have given, I am confident we will cover 100% survey. What are your challenges that you've been facing, sir? The main challenges is some of the SC households are not coming forward to declare their caste details. This is one. Second thing, I told you that some of the people who have taken certificates as Adi Karnataka and Adi Dravida don't know that their original caste. The second category, some of them know their original caste, but they are not in the list. Some of them are not willing to disclose, though they know their subcaste. Is the central government asking information about? Yes, Government of India has asked information about the electronic online method that we have adopted, and we have given the details to them. It is for them, but we have done a unique job, which nowhere in the country as of now, to my information, this method is adopted. So what is the ballpark figure, sir? What is the numbers of No, in my interim report, I only said that on the basis of available data, it is not possible to make a scientific classification. Therefore, I recommended to the government of Karnataka to conduct a fresh survey. Government accepted my interim report and ordered for fresh survey. Now fresh survey is going on.